जल्दी का काम शैतान का। जब भी ये लोग आते हैं ये कोई ना कोई ऐसे फैसले करते हैं जो इनको लग रहा होता है कि भी ये इन्होंने बड़ा सारा कुछ ठीक कर लेना इससे, मगर वो उल्टे पड़ते हैं इनको। अमेंडमेंट नहीं कर रहे, आइन को चेंज कर रहे हैं। 24 घंटे भी काजी फायज ईसा साहब ने पाकिस्तान में नहीं गुजारे, और ये तो पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं। उनके तो मैं ना मानू को छोड़ दें आप। वो बानी साहब बीमार परेशान रहते हैं कि मुझे पीएम की कुर्सी से क्यों हटा दी। आपको नहीं पता कि वो झूठ और प्रोपेगेंडा की फैक्ट्रियां लगाई हुई वाकई ऐसा नहीं है। वो मोकलीन पे चल रही है सारी पार्टी। 27वीं तरमीम आ रही है तो क्या लगता है कि 26वीं को ठीक करने के लिए कितनी तरमीम जो है वो आएंगी? सर 26वीं तरमीम ये असल में तो इकट्ठा करके लेकर आ रहे थे, लेकिन इनको पता था कि इस चीज़ को एब्जॉर्ब करना लोगों के लिए, बाकी पार्लियामेंटेरियंस के लिए इतना आसान नहीं होगा, तो इसको किस्तों में लेकर आ रहे हैं। जैसे अभी 26वीं तरमीम आई है, इसी तर्ज की ये 27वीं तरमीम ले आएंगे। ये कोई तरमीम नहीं है, मैं इसको अमेंडमेंट नहीं कहता, ये आइन में तब्दीली कर रहे हैं। अमेंडमेंट नहीं कर रहे, आइन को चेंज कर रहे हैं। और इससे मैं ये समझता हूँ कि आपका मुल्क मज़ीद नीचे जाएगा। जितनी लिबर्टीज़, सिविल लिबर्टीज़ आप लोगों को देंगे, सोचने की आज़ादी देंगे, एक्सप्रेस करने की आज़ादी देंगे, उतना आप फ्लोरिश करेंगे, आपका माशरा आगे बढ़ेगा, आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। हमारे सामने जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, क्या कहीं भी आपको इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नज़र आएंगी? कभी भी नहीं। ये वहीं पर होता है जहाँ पर इन्होंने आइन को एक तरफ रखकर अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना हो, उधर इस किस्म की तरमीम लेके आई। ठीक है, अभी उज़्मा कार्डार साहिबा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि हम उसमें शायद जो है वो इंसानी हकूक़ और इस तरह की चीज़ें हमने नहीं की थी, तो इसमें जो है वो लोगों की फ़लाह बहबूद की शिकें जो है वो ऐड की जाएंगी। लोगों की फ़लाह बहबूद की क्या शिकें होंगी मुझे बताएं। आपके पास ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स की एक पूरी लिस्ट है जो आइन में दी गई है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो डेवलप्ड मुल्क हैं वो उसके अंदर मज़ीद एक्सपेंशन करते हैं। वो किस चीज़ के ज़रिए होती है? वो कोर्ट के डिसीजंस के ज़रिए होती है। छोटी सी एक मिसाल दूँ, एक उसमें है कि राइट टू लाइफ। अब हमारे जैसे पसमानदा मुल्क में तो ये है कि जी बस जीने का हक़, किसी से कोई ज़िंदगी ना छीने। तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएंगे तो उसमें ये है कि वो जो लाइफ हो वो डिग्निफाइड लाइफ हो। यहाँ पे तो रोज़ तज़लील हो रही है गरीबों की, आम लोगों को तो छोड़ें, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सड़कों पे उनकी तज़लील हो रही है। पोल्यूशन फ्री उनको मुल्क में अपना एटमॉस्फेयर चाहिए, उनको एजुकेशन की सहूलत होनी चाहिए, बेस्ट हेल्थ केयर, ये राइट टू लाइफ में आता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, हम सोशल मीडिया पे बड़ा देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो एक दूसरे के साथ ही अंदर ही उसके कुछ बहुत से तनाज़ात जो हैं वो खड़े हुए हैं, ये क्या मामला है? ये नेचुरल है, जब आपकी मेन लीडरशिप जेल में हो, मुलाकात का कोई ज़रिया ना हो, तो ये कुदरती बात है कि ये छोटे मोटे इख्तलाफात चलते हैं, ये कुदरती बात है। ये जो तरमीम की है गवर्नमेंट ने, ये तो टोटल जो एक अदलिया की आज़ादी है उसके ऊपर इन्होंने कदगन लगाने की कोशिश की है, ताकि जैसे इनका एक ये जब से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये मुस्लिम लीग नून वाले, इनका ख्याल है कि ऐसी कदगनें लगाई जाएं अदलिया पर, इनको अपने मातहत किया जाए। तो ये उन्होंने एक पहला स्टेप ले लिया है, और अभी उसमें भी कहते हैं कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, अभी 27वीं तरमीम में ले जाएंगे उसको। तो ये तो ऐसे ही है ना, जैसे अदलिया को अपने घर की लौंडी बना लेना और अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस लेने के लिए और मर्ज़ी के जजेस लगाने के लिए, और उनके मुताबिक फिर अपने जो हैं जो इनके मकासद हैं उनको पूरा करना, और इनके मकासद यही हैं। देखें ना, ये 24 घंटे भी काजी फायज ईसा साहब ने पाकिस्तान में नहीं गुजारे, और इसी तरह तरमीम पास होने के बाद 24 घंटे नवाज़ शरीफ साहब ने भी नहीं गुजारे पाकिस्तान में। और ये तो पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत करने के लिए आते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। मुल्क व कौम को इनकी परवाह है नहीं, और ये आंदा भी ऐसे ही करते रहेंगे। क्या लगता है ये जो 27वीं कह रहे हैं कि तरमीम आएगी, उसमें क्या ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं बात होगी आपको लगता है? क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी जो बात हो रही थी वो यही कह रहे थे कि ह्यूमन्स के बारे में अब बात होगी, उनके राइट्स के बारे में। क्या ह्यूमन राइट्स हैं? आप देखें, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तान में इस वक्त? बिल्कुल नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट में ख़ासकर आए रोज़ हमारे वर्कर्स के घरों में घुसते हैं। इसके अलावा और आप देख लें, पूरा पाकिस्तान के लोग इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। किसान सड़कों पे हैं, टीचर सड़कों पे हैं,
اس کے علاوہ باقی جو ہیلتھ کے ورکرز ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو جتنی مرضی ترمیمیں لاتی رہیں, جب تک عوام کے فائدے کے لیے کوئی چیز نہیں لائیں گے, یہ تو صرف اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے ساری. اچھا سر, لاسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی جو اپنی پارٹی ہے اس کے اندر بڑی ہمیں جو ہے وہ لڑائیاں یا اس طرح کی معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں مل رہے ہیں. جتنی پارٹی بڑی ہوگی اختلافات تو ہوں گے اس میں, گھر میں بھی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, جب والد صاحب گھر میں نہیں ہوتے تو بھائی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں, تو پارٹی کے اندر تھوڑے بہت چلتے رہیں گے. یہ خان صاحب کے باہر آنے کی دیر ہیں, یہ سب اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, کیا لگتا ہے جیسے فواز چودھری جو ہیں وہ ہم برا دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکٹیو نظر آتے ہیں ان اے سینس پی ٹی آئی کو جو ہے کرٹیسائز کرنے میں, جو برے وقت میں پارٹی کو چھوڑ گیا اس کو حق ہی نہیں بنتا کرٹیسائز کرنے کا. اگر اتنا مرد کے بچے ہوتے تو کھڑے رہتے پارٹی کے ساتھ. 26ویں کے بعد جو ہے وہ شاید 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے, ایسا کچھ ہے؟ جی بالکل, اگر 27ویں بھی آ سکتی ہے, 28ویں بھی, 29ویں, یہی تو کام ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ دیکھیں, کیونکہ قوانین جو ہیں وہ لوگوں کے لیے بنتے ہیں, لوگ قوانین کے لیے نہیں ہوتے. جب حالات اور سچویشن جس طرح سے بدلتے ہیں اسی طرح سے قوانین بھی ایوالو کرتے ہیں. ہماری 26ویں جو آئینی ترمیم تھی اس میں 55 شقیں تھیں, لیکن چونکہ ہم جمہوری ہیں, ہم نے سب کو ٹیبل پہ بٹھا کے 10 ہماری میٹنگز ہوئیں, کچھ اس میں سے آگے کچھ کمپرومائز ہوا, کچھ آگے ہوئیں, کوئی پیچھے ہوئیں, تاکہ ہم سب کو آن بورڈ لے کے وہ پاس کریں. تو اب جو بقایا رہ گئی ہیں اتنی زیادہ شقیں, ان میں بہت ساری پبلک انٹرسٹ کی باتیں ہیں. ایف آئی آر کے جو طریقہ ہے اس کو بہتر کرنا, پروسیکیوشن ہماری بہت ویک ہوتی ہے, اس کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے. پھر ہماری ابھی ملٹری کورٹس کی اگر اس میں بات ہے تو اس کی بھی ہم نے ساری مکمل جو ہے لیجسلیشن جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو یہ پارلیمنٹ تو دس از این آن گوئنگ پروسیس, اس میں کوئی مطلب حیرانگی والی بات تو ہے نہیں. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کہتے تھے کہ ہم 26ویں نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور 27ویں لانی پڑے گی بٹ ان کو چلنا پڑے گا, تو ایسا کچھ ہے؟ وہ جی ان کی تو میں نہ مانوں کو چھوڑ دیں آپ. وہ بانی صاحب بیچارے نے وہ اتنے بیمار پریشان رہتے ہیں کہ مجھے پی ایم کی کرسی سے کیوں ہٹا دیا. اب وہ خواب میں بھی پی ایم کی کرسی آتی ہے, تو انہوں نے تو انتشار پھیلانا ہی پھیلانا ہے. انہوں نے تو پاکستان کو ہر حالت میں نا کوشش کرنا ہے کہ وہ پٹڑی سے اتر جائے. دیکھیں ان کی لائٹیں, ان کے پاس لائٹ نہیں ہے, اندھیرے میں رہ رہے ہیں, پنکھے نہیں ہیں, تو بیمار بھی نہ ہوں وہ. آپ کو کس نے بتا دیا کہ ان کے پاس پنکھے نہیں ہیں اور لائٹ نہیں ہے اور بیمار ہیں؟ آپ کو پتہ ہے 4 ڈاکٹر ان کو ڈیلی چیک کرتے ہیں. آپ کو آتے ہیں کوئی ڈاکٹر 4 دفعہ چیک کرنے؟ اور ان کو جناب دیسی مرغی, دیسی گھی, مٹن, اور ان کے پتہ نہیں کوئی 40-50 لاکھ تو ان کے کھانے پہ خاص ایک باورچی ہے ان کے لیے, پھر ان کے لیے ٹی وی, ان کے لیے اخباریں. وہ تو کوئی لگتا ہے کہ وی آئی پی ہوٹل میں رہ رہے ہیں. اب باقی قیدی جو ہیں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں, ان کو یہ مل رہی ہے فیسلٹی. لیکن ان کے وکلا جو ہیں جب مل کے آتے ہیں تو وہ پھر عوام تو پریشان ہوگی نا, کیونکہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اچھی حالت میں نہیں ہے. اچھا, آپ ان کو مان بھی جاتی ہیں؟ آپ نے کبھی ان سے ثبوت مانگے؟ تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں؟ واقعی ایسا نہیں ہے بھئی وہ تو موکلین پہ چل رہی ہے ساری پارٹی. آپ کو پتہ ہے اب تو بشرا مانیکا جو ہیں وہ ہائی کمانڈ ہو گئی ہیں. اچھا, وہ جیسے آپ نے ابھی بات کی وہ رہائی ہو گئی ہے ان کی. اب جیسے خان صاحب, عمران خان جو ہے ان کی رہائی کے لیے امریکہ کو خط لکھے جا رہے ہیں, پھر برطانیہ, تو اس پر کیا کہیں گی؟ تو امریکہ نے تو ان کی حکومت گرائی تھی. اب ان کو وہ نکل پڑے کہ امریکہ کے پاؤں پڑ گئے کہ مجھے بچاؤ. پہلے تو کہا تھا گرایا انہوں نے, اب وہ کہہ رہے ہیں بچاؤ. مجھے تو ان کی منطق سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کو سمجھ آئی تو مجھے پلیز سمجھا دیں. سر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی کے اندر بڑے ہمیں تنازعات دیکھنے میں مل رہے ہیں, تو یہ معاملات کیا ہیں؟ جی آپ لوگوں میڈیا والوں نے بنائے ہوئے ہیں ایسے تنازعات, تو ہمارے نظر میں کوئی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ پنجاب کی حد تک تو ہم سارے اکٹھے ہیں, اور جمہوری پارٹی یا اختلاف رائے تو ہر جگہ ہو سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپس میں ہمارے میں سپلٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ہم دیکھتے ہیں فواز چودھری جو ہیں وہ بڑا, جتنی ابھی قیادت ہے موجودہ, اس کو بڑا کرٹیسائز کرتے دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اور ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ کرٹیسائز کریں, but he is not part of the party. کیا لگ رہا ہے کہ کوئی ہے چانس کہ وہ دوبارہ سے پی ٹی آئی میں آ سکتے ہیں؟ یہ ساری ڈسکریشن جو ہے وہ انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے تو ان کا فیصلہ ہے, ان کی جسٹ ڈسکریشن ہے ساری. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کرنی نہیں چاہیے فواز چودھری کو؟ دیکھیں وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے, پارٹی چھوڑ چکے ہوئے ہیں, تو جو بندہ پارٹی چھوڑ چکا ہو تو اس کا بنتا نہیں ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم سن رہے ہیں کہ آ رہی ہے, کیا لگ رہا ہے کہ 26ویں کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی ایسی ترامیم جو ہیں وہ آئیں گی؟
دیکھیں وہ ایک کال ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا، تو یہ خیر ہمیشہ پہلے بھی یہ بڑی مثالیں ہیں ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں کہ جب بھی یہ لوگ آتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھی یہ انہوں نے بڑا سارا کچھ ٹھیک کر لینا اس سے، مگر وہ الٹے پڑتے ہیں ان کو. تو یہ ترمیمیں خیر جو 26ویں بھی ہوئی وہ سارے ملک نے دیکھا بلکہ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ایم این ایز کو اٹھا کے، سینیٹرز کو اٹھا کے، ان کے بچوں کو اٹھا کے، بھائیوں کو اٹھا کے، گھر کی خواتین کو اٹھا کے، تو وہ کیا گیا، مطلب یہ ترمیم انہوں نے کی. تو یہ اب جتنی مرضی اس طرح کی لے آئیں، مطلب ہونا تو یہ اسی طرح ہی اگر یہ کر سکے تو نمبرز تو ان کے پاس پھر بھی پورے نہیں ہوتے اگر مولانا ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے ابھی آگے.